ذرا سوچو، جب تم کہتے ہو ہم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، تو کیا تمہیں اپنی حد یاد رہتی ہے یا دل بے خوف ہو جاتا ہے؟ پھر بھی تم پر اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، بارش کی طرح نعمتیں برستی ہیں، مگر تم پھر بھی بے پرواہ ہو جاتے ہو۔ کیا تم نے کبھی سوچا جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ تم سے ہی بات کر رہا ہوتا ہے؟ اگر دل میں ذرا بھی آخرت کا خوف ہے تو پھر قرآن کو نظر انداز کیسے کر دیتے ہیں؟ رکو، غور کرو، کہیں یہ آیات تمہیں ہی تو نہیں جھنجھوڑ رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، ان کی نافرمانیوں پر گرفت بھی ہوتی ہے، اور نعمتوں کے باوجود انسان کی غفلت کو بھی واضح کیا جاتا ہے۔ یہ آیات ہمیں یہ سوال دیتی ہیں کہ جب اللہ کا کلام ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہو تو ہم کتنے سنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا۔ آیت نمبر 56۔ تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس کی تفسیر ہے، یہ اشارہ جس واقعے کی طرف ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ 40 شبانہ روز کے قرارداد پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی لے کر آئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تو آپ نے اسے ان نمائندوں کے سامنے پیش کیا۔ اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بعض شریر کہنے لگے کہ ہم محض تمہارے بیان پر کیسے مان لیں کہ خدا تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور انہیں سزا دی گئی، لیکن بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا۔ سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ کتاب خروج باب 24 آیت 10 to 11۔ لطف یہ ہے کہ اسی کتاب میں آگے چل کر لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے تو اس نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھو خروج باب 33 آیت 18 to 23۔ آیت نمبر 57۔ ہم نے تم پر اکابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جزیرہ نما سینا میں جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ تمہیں میسر نہ تھی، ہم نے ابر سے تمہارے بچاؤ کا انتظام کیا۔ اس موقع پر خیال رہے کہ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل کر آئے تھے، اور سینا کے علاقے میں مکانات کا تو کیا ذکر، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس خیمے تک نہ تھے۔
اس زمانے میں اگر خدا کی طرف سے ایک مدت تک آسمان کو ابرآلود نہ رکھا جاتا تو یہ قوم دھوپ سے ہلاک ہو جاتی۔ حاشیہ نمبر 73، منوسلوا وہ قدرتی غذائیں تھیں جو اس مہاجرت کے زمانے میں ان لوگوں کو 40 برس تک مسلسل ملتی رہیں۔ من دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی اور زمین پر جم جاتی تھی، اور سلوا بٹیر کی قسم کے پرندے تھے۔ خدا کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ ایک پوری کی پوری قوم محض انہی غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی اور اسے فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ حالانکہ آج کسی نہایت متمدن ملک میں بھی اگر چند لاکھ مہاجر یکا آ پڑیں تو ان کی خوراک کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے۔ من اور سلوا کی تفصیلی کیفیت کے لیے ملاحظہ ہو بائبل کتاب خروج باب 16، گنتی باب 11 آیت 7-9 اور 31-32، یشوع باب 5 آیت 12۔ آیت نمبر 58، پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکا ہے کہ اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے۔ جس سلسلہ واقعات میں یہ ذکر ہو رہا ہے وہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جبکہ بنی اسرائیل ابھی جزیرہ نما سینا ہی میں تھے، لہٰذا اغلب یہ ہے کہ یہ اسی جزیرہ نما کا کوئی شہر ہوگا، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد شتیم ہو جو یریحو کے مقابل دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخر زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کی، جن کے نتیجے میں خدا نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی ہلاک کر دیے۔ گنتی باب 25 آیت 1-8۔ حاشیہ نمبر 75، یعنی حکم یہ تھا کہ جابر اور ظالم فاتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے نہ گھسنا، بلکہ خدا ترسوں کی طرح منکسرانہ شان سے داخل ہو جانا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہوئے۔ اور حتتن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، دوسرے یہ کہ لوٹ مار اور قتل عام کے بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے جانا۔ آیت نمبر 59، مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ آیت نمبر 60، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اس کی تفسیر ہے، وہ چٹان اب تک جزیرہ نما سینا میں موجود ہے، سیاح اسے جا کر دیکھتے ہیں اور چشموں کے شگاف اس میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ 12 چشموں میں یہ مصلحت تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے۔ خدا نے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو۔
آج تک کے لیے بس اتنا ہی. نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 61 سے سٹارٹ کریں گے. آخر میں حدیث مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا یا اس کے خلاف گواہ بنے گا. حوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 804. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.